السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 16واں باب، باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها، اور آج ہماری باب کے حساب سے حدیث نمبر 8 ہے، اور کتاب کی نمبرنگ سے 163 163 نمبر حدیث ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، کہ میری اور تم سب کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ بھڑکائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اور اس پر اس آگ جلائی ہوئی آگ میں پتنگے اور پروانے گرنے لگے، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ آدمی ان کو، ان پتنگوں کو، کیڑوں کو یا پروانوں کو اوپر سے ہٹاتا رہا، آگ سے دور کرتا رہا۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ، اور تم سب میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام صاحب اس میں الجنادب کی تشریح کرتے ہیں کہ نحو الجراد والفراشی، کہ جو اس طرح ٹڈی یا پروانے جو روشنی پر آتے ہیں اور پھر اس میں گرنا شروع ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے روشنی جو ہے وہ بلبوں کی صورت میں ہے، بجلی کی صورت میں، تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھر سے، ٹڈیاں سے، اس طرح سے، خاص کر جب بارش ہو جاتی ہے تو اس میں آتے ہیں، تو وہ آگ پر جمع ہوتے تو پھر آگ میں گرا کرتے تھے۔ ھذا ھو المعروف الذی یقع فی النار، کہ یہی اس وقت معروف تھا، یہی تھا کہ یہ آگ میں گرتے ہیں، اس میں مچھر بھی آ جاتے ہیں، ٹڈی بھی آ جاتی ہے، یعنی جتنے بھی اب سمجھ سکتا ہے انسان کہ اس طرح کی روشنی پر کون کون سے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور پھر اس میں گرتے ہیں۔ والحجز جمع حجزۃ، حجز کی جو جمع ہے وہ حجزۃ ہے، وہی معقد الازار والسراویل، یعنی تہ بند یا شلوار باندھنے کی جگہ، جس کو ہم کمر بھی کہتے ہیں، تو اس جگہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پکڑتے ہیں۔ اس حدیث سے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، ہمیں نبی علیہ السلام کے جہاں پیغام پہنچانے کی صداقت ملتی ہے، رسالت کا ہمیں مل جانا جہاں سے ثابت ہوتا ہے، وہیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پریشانی ہمارے لیے، اس امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حرص رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پن کا جو اعلیٰ درجہ تھا وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال دیکھنا چاہتے تھے، وہیں اللہ کے نبی ہمیں آگ سے بھی بچانا چاہتے تھے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں باپ کے سامنے، ماں ہو یا باپ ہو، اس کے سامنے اگر کسی جگہ گرے، بھلے وہ آگ نہ ہو تو وہ برداشت نہیں کرتے، تو یہی مثال یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں، یعنی اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، تو ہمیں اس اطاعت میں آ جانا چاہیے، ہمیں اس اطاعت کو مکمل اپنا لینا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ نبی علیہ السلام ہمیں منع کرتے ہیں، ہمیں پکڑ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی جا رہا ہو اور آپ اس کو آگے سے گرنے سے، گڑھے سے یا کسی بھی چیز سے بچانا چاہتے ہو اور آپ قریب، تو آپ جلدی سے اس کو پکڑتے ہیں، پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ، کیونکہ یہ درمیان ہے انسان کا، سینٹر ہے یہ کمر والی جگہ، جس سے وہ رک جائے گا آپ کے پکڑنے سے، ان بیلنس بھی نہیں ہوگا، اور آگے کو اگر گرنا بھی چاہتا ہوگا تب بھی آپ اس کو روک لیں گے۔ تو یہ اس لیے مثال اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں، یعنی اس امت کو، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اور اس عذاب سے بچنے کا ہمیں جو پیغام دیا گیا، ہمیں جو درس دیا گیا، ہمیں جو حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مکمل داخل ہو جائیں۔ اپنی زندگی کے، اپنے شب و روز کے جو بھی کام کریں وہ ہم سنت کے مطابق کریں، نہ اس سے زیادہ کریں نہ اس سے کم کریں، یعنی نہ اللہ کے نبی کے حکم سے بڑھیں اور نہ اللہ کے نبی کے حکم سے ہم پیچھے ہوں۔ جتنا حکم ہمیں مل گیا اس پر ہی رہنا ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہم جہنم سے بچ سکیں گے، اور جہنم کے ایندھن بننے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ کیڑے مکوڑے، پروانے، مچھر، اس طرح کی چیزیں جو گرتی ہیں روشنی پہ جمع ہوتی ہیں اور پھر اس میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہماری مثال دی گئی ہے کہ ہم جو
صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ کر اس طرح نکل رہے ہیں، اس طرح دوسرے دنیاوی امور میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں اس طرح ہم شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اچھا ہے یا ہمیں یہ اچھا پسند آ رہا ہے، اپنے نفس کو اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس طرف نکل جاتے ہیں، جبکہ اچھی زندگی جو ہے، اچھا جو ہے وہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے ہی محنت کرنی ہے، اور اسی کی ہمیں دعوت دی گئی، اسی کی ہمیں تبلیغ دی گئی، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہی ہمارے خلقت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔